دوسری چیز کی میں نے بات کرنی تھی وہ یہ، آج بابر اعوان نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے. دیکھیں، میں نے پہلے بھی ٹی وی پہ کہہ بیٹھا ہوں کہ یہ ایک اب دوسرا پلان بنا ہوا ہے مجھے قتل کرنے کا، اور میں نے یہ پبلک بھی کہا. جب یہاں لاہور ہائی کورٹ تھا تو میں نے تب بھی جب خواجہ طارق رحیم نے جج کو بتایا کہ ان کے پر پلان بنا ہوا ہے، یہاں کوئی سیکیور انوائرمنٹ نہیں ہے، اس کو نہ پیش کریں وہاں. تو جج نے ایشورٹی دی. جب میں یہاں انتظار کر رہا تھا، جب میں گیا، اس نے ایشورٹی دی کہ پولیس ان کی حفاظت کرے گی. وہاں پہنچا، وہاں پولیس ہی بھاگ گئی ساری، کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں تھی. بالکل ایک ایکسپوز تھا کہ کوئی بھی کچھ واردات کر سکتا تھا. پھر انہوں نے مجھے پنڈی بلایا، یہ اسلام آباد میں 3 اپیرنسز تھی. وہاں آج بابر اعوان نے جو اندر کے کیمراز تھے، جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے، وہ بند کیے گئے. جو وہاں سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ وہاں سے غائب تھے، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. سی سی ٹی وی کیمراز بند کیے گئے، اور بالکل کسی پروٹیکشن کے بغیر میں تینوں عدالتوں کے اندر ایکسپوز تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کس کے انٹرسٹ میں ہے؟ ملاقات میری ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے حوالے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے پورے پاکستان کو اور جہاں جہاں ان کے فالوورز ہیں یہ پیغام دیا ہے کہ جیل میں آ کے مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے جو ویسے نہیں ملتا تھا. قرآن حکیم تقریباً ختم کر لیا انہوں نے انگلش ترجمے کے ساتھ. عمران خان صاحب نے قرآن حکیم اردو کی بجائے انگلش ترجمے، وہ کہتے ہیں کہ انگلش ترجمہ میں نے پڑھا. دوسرا جو انہوں نے کتاب پڑھی ہے ابن خلدون کے بارے میں. تیسری کتاب انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں اور ان کے دور حکمرانی کے بارے میں پڑھی ہے. اور جو چوتھی کتاب انہوں نے پڑھی ہے وہ ایک بڑی زبردست قسم کی کتاب ہے، اور وہ جارج اوون کے 1984 اس کتاب کا نام ہے، 1984. اور پھر ایک اور جو کتاب انہوں نے پڑھی ہے وہ پاکستان کے حالات کے اوپر بڑی فٹ آتی ہے، اس کا نام ہے اینیمل فارم، کہ بندوں کو کس طرح سے جانوروں کی طرح فارم کے اندر قابو کر کے رکھا جاتا ہے. اور اس نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ حقیقی آزادی کی جد و جہد کے لیے یہ تو بڑے تھوڑے دن ہوئے ہیں، اگر میری پوری زندگی بھی لگ جائے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں کھڑا تھا، میں کھڑا ہوں، میں کھڑا رہوں گا. یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ تک پہنچائے ہیں. پھر وہ جس سیل میں تھے اسی سیل میں ہیں، اور اس سیل کی تفصیلات آپ جان چکے ہیں ساری. اس کے بعد آج وہاں ان کے کہنے پہ میں نے ایک درخواست تیار کی. درخواست پہ عمران خان صاحب نے دستخط کیے اور ہم نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو وہ دی ہے. ان کا حق ہے کہ جس جگہ سے ان کی ضمانتیں لگی ہوئی تھیں وہاں ان کو پیش کیا جائے. اب نہ ان کے پیش کرنے کی وجہ سے ان کا بنیادی حق متاثر ہوا ہے، رائٹ ٹو ڈیفینڈ، جس کے بارے میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی تفصیل سے کہا ہے توشہ خانہ کے اوپر کہ رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہر ملزم کا حق ہے، جو مرضی اس کے اوپر الزام ہو. تو یہ تو ایک جھوٹا مقدمہ ہے جس میں ایک متعصب جج نے اپنی کینگرو ججمنٹ دی تھی ان کے خلاف. تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ پھر ہم نے وہ درخواست لکھ کے سپرنٹینڈنٹ کو ریسیو کروائی ہے. اس درخواست میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جہاں جہاں عمران خان کی تاریخیں ہیں یا ضمانتیں ہیں وہاں ان کو پیش ہونے کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے. ان کو عوام سے دور رکھنے کے لیے عدالتوں سے بھی دور رکھا جا رہا ہے، جو صریح خلاف ورزی ہے آئین کی اور قانون کی. میں نے کور کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان کے حوالے سے اور جو پارٹی کے اور لیگل ہماری ٹیم کے جو ساری سٹرگل ہے اس کے بارے میں نے ان کو اس سے آگاہ کیا. ان کے پاس کوئی انفارمیشن کا ذریعہ اندر موجود نہیں ہے، اس لیے تفصیلی ملاقات میں انہوں نے مجھ سے مختلف چیزیں جو تھی وہ جاننا چاہیں جو میں نے ان کو بتائیں. دوسری چیز کی میں نے بات کرنی تھی وہ یہ، آج بابر اعوان نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے. دیکھیں، میں نے پہلے بھی ٹی وی پہ کہہ بیٹھا ہوں کہ یہ ایک اب دوسرا پلان بنا ہوا ہے مجھے
قتل کرنے کا. اور میں نے یہ پبلک بھی کہا جب یہاں لاہور ہائی کورٹ تھا تو میں نے تب بھی جب خواجہ طارق رحیم نے جج کو بتایا کہ ان کے پر پلان بنا ہوا ہے, یہاں کوئی سیکیور انوائرمنٹ نہیں ہے, اس کو نہ پیش کریں وہاں. تو جج نے ایشورٹی دی, جب میں یہاں انتظار کر رہا تھا, جب میں گیا اس نے ایشورٹی دی کہ پولیس ان کی حفاظت کرے گی. وہاں پہنچا, وہاں پولیس ہی بھاگ گئی ساری, کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں تھی, بالکل ایک ایکسپوز تھا کہ کوئی بھی کچھ واردات کر سکتا تھا. پھر انہوں نے مجھے پنڈی بلایا, یہ اسلام آباد میں 3 اپیرنسز تھی. وہاں آج بابر اعوان نے جو اندر کے کیمراز تھے, جو CCTV کیمراز تھے, وہ بند کیے گئے. جو وہاں سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ وہاں سے غائب تھے, کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. CCTV کیمراز بند کیے گئے اور بالکل کسی پروٹیکشن کے بغیر میں تینوں عدالتوں کے اندر ایکسپوز تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کس کے انٹرسٹ میں ہے؟